बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इब्राहिम के साथ उसके फ्लैट में दाखिल हुई तो दरवाज़ा खोलते ही इब्राहिम ने एहतरामन उससे पहले अंदर जाने का इशारा किया तो उसने मुस्कुराकर इब्राहिम की तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखा और कदम आगे बढ़ा दिए। ये छोटा सा एक फ्लैट था जिसमें तंबाकू, सिगरेट और शायद अल्कोहल की बोची हुई थी। अजीब सा हब्स और घुटन उसे लाउंज में रखे मैले कुचैले से सोफे पर बैठने से महसूस हुई, लेकिन उसने इजहार न किया और दाएं बाएं फ्लैट को देखने लगी। भाई तुम आराम से यहाँ बैठो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। ये कहकर वो भी किचन में चला गया। वो इब्राहिम की मोहब्बत में यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन सच तो ये था कि वो दिल ही दिल में अब किसी हद तक नर्वस भी थी। गो के उसे इब्राहिम पर मुकम्मल एतबार था। वो उससे तकरीबन पिछले 3 साल से जानती थी। वो और इब्राहिम कॉलेज में पढ़ते रहते थे और कॉलेज खत्म होने के बाद भी वो एक दूसरे से राब्ते में थे। यह हल्की फुल्की बातचीत ने पहले पहल उसके दिल में इब्राहिम के लिए पसंदीदगी को उभारा और फिर यह पसंदीदगी कब मोहब्बत में बदल गई उसे पता ही न चला और वो आंखें बंद करके इब्राहिम की मोहब्बत की माला जपने लगी। लेकिन उसने अपनी इस मोहब्बत को अपने दिल के अंदर ही बंद करके महफूज कर लिया था और उसके घर में किसी को कानो कान खबर तक ना होने दी। और आज वो उसी मोहब्बत की डोर को पकड़े वो इब्राहिम के इंतहाई असरार पर उस फ्लैट में मौजूद थी। इब्राहिम उसे सोफे पर बिठाकर किचन में उसके लिए चाय बनाने लगा। वो चाय की बहुत शौकीन थी और ये बात इब्राहिम बहुत अच्छे से जानता था। वो उसे मना करती रह गई, लेकिन इब्राहिम ने उसे मोहब्बत भरी घूरी देकर चुप करवा दिया। तो वो सोफे पर बैठकर ताहिराना नजरों से उस फ्लैट का जायजा लेने लगी। ये फ्लैट 2 कमरों और टीवी लाउंज पर मुश्तमिल था, जिसका कॉर्नर में बना हुआ किचन इतना छोटा था कि जिसमें सिर्फ एक आदमी के खड़े होने की गुंजाइश थी। उसने एक उचटती निगाह से इब्राहिम की तरफ देखा, जो चाय बनाते हुए अपने होठों से किसी रोमांटिक गाने की सीटी बजाते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो देर तक उसके चेहरे को देखती रही और खुद पर उसे रश्क आने लगा कि उसकी बेरंग और फीकी जिंदगी में ये पहला रिश्ता है जिसे पाकर वो दोबारा से जी उठी है। वो नजरों ही नजरों में उसकी बलाएं लेने लगी, लेकिन यहाँ बैठे बैठे एक नागवार सी बू ने उसकी तवज्जो भटका दी। तो वो दाएं बाएं देखने लगी। तभी उसकी नजर फ्लैट की दीवारों पर पड़ी, जिसमें जगह जगह बहुत बड़े बड़े जाले बने हुए थे। वो उन जालों को देखकर शदीद हैरान हुई कि जाले तो उसी घर में बनते हैं जहां वीरानी और नहूसत हो। ये उसने अपने बुजुर्गों से सुना था। इसमें कितनी सच्चाई थी वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसने अपने घर में कभी भी जाले बनने न दिए। वो कमर पर अच्छी तरह दुपट्टा कस के हफ्ते में एक बार पूरे घर की सफाई करती, खासकर ब्रश लेकर सारे घर के जाले उतार देती। उसे साफ सुथराई का क्रेज था। शायद उसकी जीन्स में ये बात शामिल थी, इसीलिए उसे यहाँ की गंदगी हजम नहीं हो रही थी। उसने एक बार फिर पलटकर इब्राहिम की तरफ देखा। वो जितना नफासत पसंद इंसान था, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपना फ्लैट इस तरह गंदा रखता होगा। वो शदीद तजब्जुब का शिकार हुई और उसे यहाँ पर अब अजीब सी घुटन भी महसूस होने लगी। एक अजीब सी बेचैनी का एहसास उसके रगों पैर में होने लगा। तो वो पहलू पर पहलू बदलने लगी। किचन से इब्राहिम के गुनगुनाने की आवाजें मुसलसल आ रही थी। अचानक उसके दिल में ख्याल सा उभरा, खुदा जाने मैंने यहाँ आकर अच्छा किया या नहीं। वो मुसलसल अपनी उंगलियों को चटखाते हुए वहां से उठी कि अचानक से उसे एक दीवार के साथ बहुत सारे रैपर, सिगरेट के टोटे, अजीबो गरीब गोलियों के पत्ते, इंजेक्शन और खाली शीशे की बोतलें दिखाई दी। वो उस कोने में पड़े कूड़ा करकट के ढेर में उन खाली शीशे की बोतलों पर चौंक गई, क्योंकि ये बोतलें आम नहीं थी, बल्कि ये शराब की बोतलें लगती थी। अपनी फितरती तजस्सुस के बायस वो नजदीक गई और उसने उन बोतलों के ऊपर लगे स्टिकर्स को पढ़ने की कोशिश की तो उसकी आंखें फैल सी गईं। ये विस्की की बोतल थी और उस जैसी कई बोतलें यहां देखकर उसे हल्का हल्का सा पसीना आने लगा। वो उठकर खड़ी हुई और गैर इरादी तौर पर उसने किचन में खड़े मोबाइल पर मसरूफ इब्राहिम की तरफ देखा, जिसके मोबाइल पर बार बार कॉलें आ रही थी। कूड़ा करकट से नजरें हटाकर वो इब्राहिम की तरफ देखने लगी, जो एक कॉल बंद करता तो दूसरी आ जाती और फिर उसके साथ मसरूफ हो जाता। वो इतनी आहिस्ता आवाज में बातें कर रहा था कि वो हैरान रह गई। ये तो कहता था कि मेरे मोबाइल पर सिवाय तुम्हारी कॉल के और कॉल ही नहीं आती, और आज उसके मोबाइल पर इतनी मसरूफियत देखकर वो बेहद हैरान थी कि उसके दोस्त इतने फारिग हैं
کہ وہ اس سے کالوں پر کال کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ابراہیم نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کوئی خاص دوست بھی نہیں۔ تو پھر اس کی تجسس والی فطرت نے بے شمار سوال اس کے سامنے لا کھڑا کر دیے، لیکن اس نے یک کے بعد دیگرے اپنے تمام وہموں کو جھٹک دیا، کیونکہ وہ ابراہیم پر بہت زیادہ اعتبار کرتی تھی اور یہ اعتبار اسے اپنی محبت کے طفیل ملا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بالکنی میں کھلنے والی کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک عجیب و غریب سے پرندے کو دیکھ کر چونک سی گئی۔ اس طرح کے پرندے کراچی جیسے ایک بہت بڑے میٹروپولیٹن شہر میں اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے، کیونکہ یہاں پر پرندے اور درخت کم اور کنکریٹ کی بڑی بڑی عمارتیں سر اٹھائے جا بجا دکھائی دیتی تھی۔ ایسے میں اس نایاب نسل کے پرندے کو بالکنی میں دیکھ کر اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ سونیا کو اسے دیکھ کر بڑا پیار سا آیا۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر اس کی طرف بڑھی تو اڑنے کے بجائے اس پرندے نے اپنے پر کھول کر لہرائے اور پھر اپنے پر سمیٹ کر انتہائی سکون سے سونیا کی طرف دیکھنے لگا۔ تو سونیا کی ہنسی کے ساتھ حیرانی نے آن گھیرا۔ کمال پرندہ ہے، بجائے ڈر کے اڑنے کے سکون سے بیٹھ گیا ہے۔ شاید پالتو ہے، تبھی ڈر کر نہیں اڑا، یا پھر اس کے پروں میں کوئی مسئلہ ہو۔ اس نے خود کلامی کی۔ اپنے آخری خیال پر اس کا دل افسردہ سا ہوا۔ ہائے بیچارہ، اس نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اچانک اسے اس پرندے کی آنکھوں میں عجیب سی پراسرار سی چمک نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ کوئی وہم تو نہیں پالتی تھی، لیکن جانے کیوں اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور دل گھبرانے لگا۔ وہ فلیٹ کے اندر جانے کے لیے جو ہی مڑی تو وہ پرندہ تیزی سے اس کے سر کے اوپر سے گزر کر بالکنی کے دروازے پر بنے چھجے پر بیٹھ گیا۔ اس کے پروں کی آواز کسی تھنڈر طیارے سے کم نہ لگی۔ اس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کافی بڑا پرندہ تھا، جیسے کوئی باز ہو۔ اس کی مڑی ہوئی چونچ اور چمکدار پراسرار آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک دم اس جگہ کا ٹیمپریچر گرنے لگا اور اسے شدید سردی کا احساس ہوا۔ حالانکہ موسم اتنا ٹھنڈا نہیں تھا۔ جب وہ گھر سے نکلی تو صرف وول کی ہلکی سی شال لے کر نکلی تھی، لیکن اب اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اور بارش کا موسم بن جانے سے خنکی بڑھ گئی۔ اس نے شال مضبوطی سے اپنے شانوں کے گرد لپیٹ لی اور اس پرندے پر جمی نظریں دیکھ کر اندر کی طرف بھاگی ہی تھی کہ ابراہیم کے ساتھ زور سے ٹکرائی۔ تو وہ اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر کسنے لگا تو وہ زور سے کسمس آئی تو اس نے ایک دم سے چھوڑ دیا۔ سونیا کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ ابراہیم نے اس سے پوچھا تو اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ پرندہ عجیب سا ہے۔ کون سا پرندہ؟ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے پھر سے بالکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے بیٹھا ہے، اس کی بات کر رہی ہوں۔ تو وہ دروازہ کھول کر بالکنی میں آیا اور چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ یہاں تو کوئی پرندہ نہیں ہے سونیا، اور یہ بالکنی تو ہر طرف لوہے کی جالیوں سے بند ہے۔ تم دیکھ تو رہی ہو، یہاں پرندہ تو ایک طرف رہا، کوئی چڑیا بھی نہیں پر مار سکتی۔ وہ شرارت سے مسکرایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پرندہ ابراہیم کو دکھائی نہ دیا ہو؟ وہ اس کی بات سن کر خود بھی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر تو پرندے کا نام و نشان ہی نہیں، اور ابراہیم سچ کہہ رہا ہے۔ یہ بالکنی تو لوہے کی جالی سے بند تھی۔ پرندے کا باہر سے آنا یا پھر اندر سے باہر پرندے کا نکل جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ پرندہ کہاں غائب ہو گیا؟ جبکہ یہاں کوئی اندر جانے کے لیے روشن دان بھی نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہو کر وہ پرندہ اندر فلیٹ میں چلا گیا ہو۔ وہ حد درجہ پریشان تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اچانک ابراہیم نے کہا، چلو آؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، مجھے تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، چائے پیتے ہیں، شاید کوئی بات سمجھ لگ جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بازو پھیلا کر اس کی طرف آیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے جانے لگا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی، لیکن پلٹ پلٹ کر بالکنی کی طرف دیکھتی کہ ابھی تو یہاں ایک انتہائی بڑا اور پراسرار پرندہ میں نے دیکھا تھا، وہ یکایک غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے چائے ٹیبل پر رکھی تھی اور اس کے ساتھ کھانے پینے کی بے شمار چیزیں بھی اس نے سجا دی۔ چائے پیو اور مجھے بتاؤ کیسی بنی ہے۔ اس نے لپک کر کپ اٹھایا۔ چائے کی طلب تو اسے بھی شدت سے ہو رہی تھی، اوپر سے موسم بھی انتہائی ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو اس نے گرما گرم کپ اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ انگلیوں نے حرارت کو چھوا تو لگا جیسے سکون مل گیا ہو۔ چائے تو بہت مزیدار ہے۔
سونیا نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تو وہ ہنسنے لگا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اچانک ابراہیم بولا، فلیٹ ابھی چھوٹا ہے، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم اس سے بہتر جگہ پر اپنا فلیٹ لے لیں گے۔ تو سونیا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، فلیٹ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تم نے گند بہت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ بھائی، چھڑے لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، جب کوئی گھر سنبھالنے والی اچھی مخلص پارٹنر آ جائے گی تو پھر شاید جگہ جگہ پر یہ کوڑا کرکٹ نہیں ہوگا اور بندہ بھی اپنے ڈسپلن میں آ جائے گا۔ تو اس کی بات سن کر سونیا ہنسنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے اس کی نظر اچانک گھڑی پر گئی تو گھبرا سی گئی۔ اسے گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ ٹیبل پر رکھا، اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر چکرایا تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے اسے غور سے دیکھا۔ سونیا تم ٹھیک ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس کچھ عجیب سا کالا کالا سا اندھیرا آنکھوں کے سامنے آیا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، ابراہیم کی طرف دیکھا تو وہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سونیا نے جو ہی قدم آگے کو بڑھایا تو بیرونی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اس میں سے 3 لڑکے اندر داخل ہو گئے۔ تو سونیا نے اپنے گھومتے سر کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیوں ایک خطرے کی گھنٹی اس کے دماغ میں بجنے لگی۔ خدا جانے ابراہیم نے انہیں کیا اشارہ کیا کہ وہ اندر آتے ہی کمرے میں چلے گئے۔ تو ابراہیم نے اسے کہا، مجھے تمہاری طبیعت اچھی نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر بعد چلی جانا۔ تو سونی نے کہا، نہیں میں ابھی جاؤں گی۔ وہ لڑکھڑائی تو ابراہیم نے اسے انتہائی خباثت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس کا بازو پکڑا تو وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ لگی اور پھر اسے سہارا دے کر بیڈ روم تک لایا۔ جو ہی اس نے بیڈ روم میں قدم رکھا تو یہاں پر وہی 3 لڑکے موجود تھے۔ وہ ڈولتے سر کے ساتھ حیران ہوئی۔ وہ سب اسی کی طرف عجیب گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ کیا ملایا چائے میں ابراہیم؟ وہ لہراتے سر کو پکڑ کر بولی۔ تو ابراہیم نے ہنستے ہوئے اس سے کہا کہ میری جان، میں نے تو کچھ بھی نہیں ملایا، یہ شاید میری محبت کا اثر ہے جو تم پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور پھر اس کا بازو پکڑا تو اس نے اپنے بازو سے ابراہیم کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور غصے سے بولی، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ابراہیم، تم نے چائے کے اندر کیا مکس کیا ہے؟ اس کا سر گھوم رہا تھا لیکن وہ یہ بات جان چکی تھی کہ اس کی جان اور عزت دونوں ہی خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے جس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہونے لگا وہ اپنے اعتبار کے ٹوٹنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا اعتبار اپنی زندگی بچ جانے والے آخری رشتے سے بھی ختم ہو جاتا، وہ کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ یوں ہی کمرے کے دروازے تک بڑھی تو اچانک اس کے دوستوں میں سے ایک نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی اور بڑی ہی حسرت کے ساتھ گردن موڑ کر اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا جو اپنے ان 3 ساتھیوں کے انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دروازہ کھول دو ابراہیم، وہ لڑکڑاتی زبان سے غصے سے بولی۔ دروازہ ایک شرط پر کھلے گا میری جان، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ہمارے ساتھ بیٹھو، یہ شربت نوش کرو۔ وہ ایک گلاس اس کے منہ کی طرف لے کر گیا تو اس میں سے شدید بو آ رہی تھی، یقیناً یہ شراب تھی۔ اس نے گلاس لے کر زور سے زمین پر دے مارا۔ بہت ہو گیا ابراہیم، مجھے جانے دو۔ سونیا کی چھٹی حص باقاعدہ جاگنے لگی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف گئی اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے ابراہیم اور اس کے اوباش دوستوں کے کہکے سنائی دیے تو وہ سرتا پیر کانپنے لگی۔ تو ابراہیم نے اس کے قریب آ کر دروازے پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کاہے اتنا غصہ کر رہی ہے میری جان؟ وہ ہولناک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے منہ سے انتہائی گندی الکحل کی بو نے سونیا کو چکرا دیا۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی، نہ سمجھ پا رہی تھی کہ اس سچویشن سے کیسے نکلے۔ وہ رونے لگی تو ابراہیم اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، رونا اچھی بات نہیں میری جان، دیکھو نا ہم تمہیں کچھ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہاں؟ وہ اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹاتے ہوئے کمینگی سے بولا تو سونیا پریشانی سے اسے دیکھنے لگی کہ کیا رد عمل دے۔ ایسا کبھی اس نے نہ دیکھا تھا، نہ اپنی کسی دوست احباب کے سرکل میں ایسا کبھی سننے میں آیا تھا۔ ابراہیم اور اس کے ساتھ کا تو ایک عرصہ گزرا تھا، پھر وہ اسے گندگی کی دلدل میں کیسے گھسیٹ سکتا ہے؟ اس کا دماغ بالکل بند ہونے لگا تو وہ ایک دم اس کے گلے لگا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے دور دھکیلنے لگی تو مکروہ کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اتنا ایکسائٹڈ کیوں دکھائی دے رہی ہے بلبل؟ اچانک اس نے سونیا کا منہ پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب لانا چاہا تو سونیا نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا
تو وہ غصے سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اس کی طرف تیزی سے لپکتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زور سے کھینچا، اور پھر اس کے ایک دوست نے سونیا کے جسم سے چادر کھینچ کر دور پھینک دی تو سونیا نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ اب ان شیطانوں کی غلیظ نگاہیں اسے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہونے لگی۔ اچانک اسے کھڑکی نظر آئی تو وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی کہ شاید یہاں سے کوئی باہر نکلنے کا سبب بن جائے، مگر کھڑکی پر مضبوط گرل لگی ہوئی تھی جسے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے گھومتے دماغ کے ساتھ وہاں سے ہٹ کر اس کمرے کے باتھ روم کی طرف بڑھی ہی تھی، لیکن ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے کھینچ کر دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گری۔ اب وہ چاروں اس کے ارد گرد کھڑے تھے اور وہ اپنے گھومتے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان چاروں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے بالکل بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ شاید ابراہیم نے چائے میں کوئی بے ہوشی کی دوائی ڈالی تھی، تبھی تو اس کی طبیعت ایسی ہو رہی تھی۔ وہ ماتم کناں انداز میں اپنی محبت کو سوچنے لگی اور اس کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی کہ شاید کہیں سے نکلنے کی کوئی راہ نکلتی ہو، لیکن یہ اس کی بد نصیبی کہیے کہ باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسو اس کے چہرے کو تر کرنے لگے اور اس کا دل انتہائی بری طرح دھڑکنے لگا کہ اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ سینے کا پنجرا توڑ کر آج پھٹ کر باہر نکل جائے۔ کوئی ہے، میری مدد کرو خدا کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی، اور پھر وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی تو ابراہیم نے اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف پٹکا۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں چلانے لگی اور پھر ایک دم سیدھی ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے فریادی لہجے میں بولی، ابراہیم ایسا مت کرو ورنہ محبت پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، یہ ظلم ہے۔ تم جانتے ہو میں شریف گھرانے کی لڑکی ہوں اور صرف تمہاری محبت میں اندھی ہو کر یہاں تک آئی ہوں، مجھے میرے اندھے پن کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی تو وہ سبھی بدمست ہو کر کہہ کے لگانے لگے، ایک تو ہر لڑکی رولے بہت کرتی ہے۔ اس کے دوست نے جملہ پھینکا تو باقی سب ہنسنے لگے تو آنسو سونیا کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ جتنا چیخ کر رو کر دہائی دیتی وہ اتنا ہی مستی میں کہکا لگاتے۔ تبھی سونیا نے انتہائی خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اے اللہ مدد کر میری، مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی اور کڑی سزا مت دے کہ میں ساری زندگی خود سے نگاہ ملا نہ سکوں۔ یہ تو ایسی سزا ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہوں گی۔ یا اللہ، وہ تڑپ کر اللہ کو پکارنے لگی۔ وہ سب اس کی طرف لپکے تو سونیا نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور چیخنے لگی تو ابراہیم نے ایک دم اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ وہ اس کو زور سے ہاتھ سے دھکا دینے لگی تو ابراہیم نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اتنا کھینچا کہ وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ اپنے دفاع میں کوئی آواز نکال سکتی یا انہیں روک سکتی۔ بس چند لمحے رہ گئے جب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور پھر اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے دماغ میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو یہ سوچ کر ہی اس کا دل پھٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ یہ اپنے غلیظ ارادوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کامیاب ہوتے، اچانک کمرے میں زور سے پروں کی پھڑپڑاہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت سارے پرندے کمرے میں آ گئے ہوں۔ وہ چاروں چونک کر کھڑے ہوئے کہ کمرے میں جیسے زلزلہ سا آ گیا، ہر چیز ہلنے لگی اور پھر کھڑکی کا شیشہ زور سے چکنا چور ہو کر اس کے ٹکڑے فضا میں بلند ہو کر ان کے جسموں میں گولیوں کی طرح پیوست ہونے لگے تو وہ سب گھبرا کر چیختے ہوئے بیڈ سے نیچے اترے ہی تھے کہ انہیں کھڑکی میں ایک بہت بڑا سا پرندہ اپنے پر پھیلاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جو آواز نکال رہا تھا وہ اس قدر خوفناک تھی کہ سننے والوں کے کلیجے ہل رہے تھے۔ وہ سب اتنے بڑے اور خوفناک پرندے کی انتہائی خوفناک آواز سن کر گھبرا سے گئے۔ شیشے کے ان ٹکڑوں کی وجہ سے ان کے جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ سونیا اپنے جسم کو بستر کی چادر سے ڈھانپتے ہوئے حیران پریشان نظروں سے کھڑکی میں لٹکے اس عجیب و غریب پرندے کو تکنے لگی جسے وہ بالکنی میں دیکھ چکی تھی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندہ اس لوہے کی گرل میں سے اندر آ گیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ یہ گرل اتنی باریک تھی کہ اس میں سے ایک پینسل بھی نکل کر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ خدا، اس میں تو کوئی پرندہ اندر آ جائے۔ پرندہ جو ہی اندر آیا تو ایک عجیب سی بو آنے لگی جو وہ پہلے بھی بالکنی میں محسوس کر چکی تھی۔ وہ پرندہ جو ہی اندر آیا تو بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور کمرے میں شدید گھٹن کا احساس پیدا ہوا۔ سونیا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم پر دوائی کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اسے خود پر قابو ہی نہ رہا۔
تو وہ دوبارہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر گئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے بیڈ کو چھوڑ کر اس کے کمرے میں ہر چیز ہل رہی تھی۔ وہ پرندہ جب اندر آیا تو زمین پر بیٹھ گیا اور اب اس کی جسامت آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی اور بدلتے ہوئے ایک مرد کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا، جو ان سے بھی کافی لمبا چوڑا اور کثرتی جسم کا مالک تھا، جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا انہیں چیلنج کرنے والے انداز میں گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تو وہ چاروں خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک بلب جلنا بجھنا رک گیا۔ وہ قویل جثہ شخص اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اب انہیں انتہائی کڑی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ چاروں خوف سے اس قدر جم چکے تھے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ پائے اور گھگیاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولے، کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ انہیں جواب دیتا، ایک زوردار پنچ ان چاروں کے منہ پر یک کے بعد دی گرے پڑا تو وہ سب منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ پھر اس نے ابراہیم کو زمین سے اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ ابراہیم کا چہرہ پچک سا گیا اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ابراہیم کی درگت بنتے دیکھ کر باقی کے 3 لڑکے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہوائی مخلوق ہے جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو وہ تینوں ڈر کر چیخنے لگے اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بھاگتے ہوئے اس فلیٹ سے نکلے۔ ابراہیم دیوار کے سہارے اٹھ کر بیٹھا اور تیز تیز سانسیں لیتا ہوا اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ خوفناک آدمی اس کی طرف بڑھا۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم کی سانسیں حلق میں اٹکنے لگی۔ اچانک اس شخص نے اپنا ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھایا تو اس کا بازو لمبا ہوتے ہوئے ابراہیم کی گردن تک آ پہنچا۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس شخص کا ہاتھ ابراہیم کی گردن پر تھا۔ مارے خوف کے ابراہیم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اس شخص نے ابراہیم کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا ہی تھا کہ ابراہیم خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ تو اس شخص نے اسے کمرے سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ سونیا آدھ کھلی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور اس کے دماغ سے آہستہ آہستہ غنودگی چھٹ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص سونیا کے پاس آ کر بیٹھتا وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ماؤ دماغ کے ساتھ اتنا تو جان گئی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ہوائی مخلوق ہے، لیکن پھر بھی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کون ہو تم؟ تو اس نے کڑے تیوروں سے سونیا کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی پوچھ رہی ہو کہ کون ہوں؟ ہاں، تم انسان نہیں ہو سکتے۔ سونیا نے آہستہ سے کہا تو وہ ہنسنے لگا، اللہ بچائے، شکر ہے کہ میں انسان نہیں۔ آج انسانوں کے حالات دیکھ کر یقین کرو شرم آ رہی ہے۔ تو سونیا نے مارے خفت کے اپنی نگاہیں جھکا لی اور رونے لگی۔ تو وہ اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسو کو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کرنے لگا کہ اچانک سونیا ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں تو اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ہو، پھر اتنی بے وقوفی والا کام کیسے کر گئی؟ شاید محبت میں ہر انسان ہی بے وقوف ہوتا ہے۔ سونیا نے اس کی بات کا جواب دیا اور پھر بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ تو وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تو اس کے چہرے پر اسے الجھن دکھائی دی۔ پھر وہ بے بسی سے بولی، میں باہر کیسے نکلوں گی؟ تو وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دراصل میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں، اس حالت میں باہر نکلی تو لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ جھجک کر بولی، تم شاید جن ہو نا؟ وہ ڈولتے سر کے ساتھ بولی، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ انسانوں کے اتنے بھیانک چہرے آج دیکھ چکی تھی کہ اس کے دل سے ڈر جیسے ختم سا ہو گیا۔ سونیا کی بات سن کر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں میں جن ہوں اور میرا نام پاشا ہے۔ پاشا نے اپنے ہاتھ کھولے اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھا تو اس کے ہاتھوں میں پنک کلر کا ایک قمیض شلوار کا سوٹ موجود تھا۔ وہ اس نے سونیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ لباس پہن لو، اور پھر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ سونیا نے جو ہی کپڑے پہنے تو پاشا جوس کا گلاس لے کر اندر آ گیا۔ یہ جوس پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو سونیا نے وہ گلاس پکڑنے سے انکار کر دیا، نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو پاشا کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا، ہم جن ذات تم انسان زادوں کی طرح یار نہیں ہوتے، ہماری دوستی اور دشمنی بالکل واضح ہوتی ہے۔ اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچا سکتا؟ بولو۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے اٹھاتے دیوار سے جا لگی تو وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تو سونیا کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ پہلی بار پاشا کو اتنے قریب دیکھ کر پزل ہونے لگی، پھر ہمت کر کے بولی، مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا۔ جانے کیسے سونیا نے بوکھلا کر کہا۔ تو پاشا اس کی بات سن کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر ہنسنے لگا، ریئلی؟
वो अपनी नीली आंखें उस पर जमाए हुए बोला। मैं तो समझा था मैडम डर कर चीखेंगी, वो शरारत से बोला। तो सोनिया उसे तकने लगी। जाने क्यों तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा, वरना वो जुमला अधूरा छोड़कर उसे देखने लगा। वरना वरना क्या? सोनिया उसकी कुर्बत में अब बौखलाने लगी थी। वरना तुम्हें साथ ले जाता, लेकिन मेरी पावर कम है। वो एकदम दुखी सा हो गया। क्यों? सोनिया ने उजलत से पूछा। दरअसल मुझे मेरे कबीले ने सजा दी है, और जब तक वो सजा मुकम्मल नहीं हो जाती मुझे मेरी पावर्स नहीं मिल सकती, वो अफसुर्दगी से बोला। खैर चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। अगर मेरे पास पावर्स होती तो मैं पलक झपकते तुम्हें घर छोड़ाता, मगर अब हमें गाड़ी में जाना पड़ेगा जो इस फ्लैट से नीचे खड़ी है। तो वो सर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो जिस वक्त यहाँ से निकले तो ठीक ठाक रात हो चुकी थी। सोनिया पर उस दवाई का असर अभी तक तारी था। यही वजह थी कि उसकी आंखें मुसलसल बंद हो रही थी और दिमाग अभी तक सुनसना रहा था। वो अपने दिमाग को जगाने के लिए मुसलसल गाड़ी से बाहर के मनाजिर को देखने लगी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसने पाशा को अपने घर का एड्रेस तो बताया ही नहीं। तो वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और हकलाते हुए बोली, मेरे घर का एड्रेस तो आपको पता ही नहीं, तो फिर आप मुझे घर कैसे ले जा रहे हैं? पाशा उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बीबी मैं कोई ड्राइवर नहीं बल्कि जिन हूँ और गैबी इल्म रखता हूँ। मेरी कुछ ताकतें सलब हुई हैं, लेकिन अभी भी मैं बहुत सी मख्फी ताकतें रखता हूँ जिनकी मदद से मुझे मालूमात मिल जाती हैं। वो उसकी बात सुनकर कुछ शक में पड़ गई, लेकिन जब अपने घर जाने वाली सड़क की तरफ देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो सही सिमत पर सफर कर रहे हैं और ये मुझे घर ही लेकर जा रहा है। तो वो पहली बार मुतमईन सी हो गई। उसके घर का गेट जूं ही आया तो गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो गाड़ी से बाहर उतरी। और जैसे ही उसने ड्राइवर सीट पर पाशा का शुक्रिया अदा करना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गई कि सीट पर पाशा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो हैरान होकर सीधी खड़ी हुई थी कि अचानक गाड़ी चलने लगी तो उसके बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फ्रंट सीट पर कोई भी नहीं था, लेकिन गाड़ी फिर भी चल पड़ी थी। वो इसी हैरानगी में अपने दरवाजे पर आई थी कि अचानक उसे दरवाजे पर खड़ी अपनी सौतेली माँ नजर आई, जो उसके लड़खड़ाते हुए कदमों पर नजर जमाए खड़ी थी। सोनिया कांपते और लड़खड़ाते वजूद के साथ घर के अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका सौतेला भाई भी वहीं खड़ा है। अचानक उसके सौतेले भाई ने पूछा कि ये तुम किसके साथ गाड़ी में बैठ कर आई हो? किसकी गाड़ी थी? ये सवाल इतने चुपते अंदाज में किए गए थे कि वो परेशान सी हो गई और घगयाते हुए बोली, वो मेरी दोस्त के भाई थे जो मुझे घर तक छोड़ आए। वो गायब दिमागी से बहाना बनाते हुए बोली। तो अचानक उसकी सौतेली माँ ने पूछा, ये किस सहेली का भाई था? जरा हमें भी तो पता बताओ, हम भी तो उनसे पूछें कि वो इतने बेहया लोग हैं कि अपने जवान बेटे के साथ हमारी लड़की को अकेले आने दिया। और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम दोपहर से अब तक कहाँ थी? तुम जिस ट्यूशन सेंटर पढ़ाने जाती हो वहां छुट्टी होने के बाद तुम्हारा भाई गया तो पता चला कि मैडम तो आज आई ही नहीं। तो अगर तुम ट्यूशन सेंटर नहीं गई थी तो तुमने इतना सारा वक्त कहाँ गुजारा? तो सोनिया इतने सारे सवालात के नरगे में एकदम से घबरा गई और आहिस्ता से बोली, मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। असल में उसकी अम्मी हॉस्पिटल में दाखिल थी तो मैं वहां हॉस्पिटल चली गई, अभी वहीं से आ रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी कौन सी सहेली की माँ हॉस्पिटल दाखिल है? जरा नंबर दो, हम भी उनसे बीमार पुरसी कर ले। तो वो एकदम से गड़बड़ा गई। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती अचानक उसके सौतेले भाई ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। ये झूठ बोल रही है अम्मी, ये कहीं अपनी दोस्त की माँ को देखने हॉस्पिटल से नहीं आ रही, बल्कि ये कहीं दादे इश्क देकर लौटी है। अपने सौतेले भाई की बात सुनकर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। वो अपने गाल पर हाथ रख के उसकी तरफ देखने लगी। मैं तो कहता हूँ अम्मी, इसे निकाल बाहर करें, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो सौतेली माँ अपने बेटे की ताईद में सर हिलाते हुए बोली, करती हूँ मैं इसका कुछ बंदोबस्त, बहुत हो गई। अरे गजब खुदा का, अब नौबत इस हद तक कान पहुंची है कि ये बाहर जाने का बताती कुछ है और जाती कहीं और है। अरे हमारे तो 100 दुश्मन है, यहाँ अगर किसी ने कोई गुल खिला दिया तो हम सब पर हंसने का मौका मिल जाएगा। चले अम्मी, छोड़े, दफा करें, आए अंदर। वो दोनों माँ बेटा अंदर चले गए तो सोनिया भी मरे मरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। तो वो बिस्तर पर जाते ही गिर सी गई और औंधे मुंह लेट कर रोने लगी। उसे आज अपनी अम्मी और अब्बा बहुत शिद्दत से याद आने लगे, जो दोनों ही उसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। वो जब फर्स्ट ईयर में थी तो उसकी अम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद तो जैसे वो हंसना ही भूल गई। उसके अब्बा ने अपनी एक कोलीग से शादी कर ली
جس نے گھر آتے ہی جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا وہ سونیا تھی۔ وہ سونیا کی ہر بات سے چڑھتی۔ اس کا بس چلتا تو وہ کم عمری میں ہی اس کا بیاہ کر کے اسے چلتا کرتی، لیکن ابا نہیں مانے، کیونکہ ابا چاہتے تھے کہ وہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرے، پھر وہ اسے بیاہ دیں گے۔ سوتیلی امی جتنا اصرار کرتی، اس کے ابا اتنا ہی دفاع کرتے۔ یہ شاید وہ واحد مقام تھا جہاں پر ابا بولتے، ورنہ وہ سوتیلی امی کے معاملات میں کم ہی دخل دیتے۔ وہ بہت اچھے سے اپنی دوسری بیوی کا سونیا پر حکم چلانا اور لڑنا دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی انہیں نہ ٹوکا۔ یہاں تک کہ جب سوتیلی امی نے ابا سے کہا کہ میرا اکلوتا بھائی ہے، اگر سونیا کا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے تو گھر کی بات گھر میں رہے گی، نہ جہیز دینے کی ٹینشن، نہ ہی کوئی اور مسائل۔ سونیا کے کانوں میں جب سوتیلی امی کی یہ بات پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سوتیلی امی کا بھائی نہ صرف جواری تھا بلکہ نشئی بھی تھا۔ وہ بے روزگار تھا اور کام کاج بھی کوئی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کئی بار وہ اپنی ضرورت کے لیے پیسے سوتیلی امی سے زبردستی لے کر گیا اور ان سے جوا کھیلتا۔ ابا سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ بولے، تو سونیا کو ایسا لگا جیسے وہ نیم رضامند ہے۔ ابا ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ مجھے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے نکٹو اور جواری کے لیے وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ حد درجے دکھی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ ابا سے اس سلسلے میں بات کرے گی، لیکن انہی دنوں ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ امی کے جانے کے بعد اسے واحد دنیاوی سہارا ابا میں نظر آتا تھا۔ وہ ہر وقت ان کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ دوسری طرف سوتیلی امی ابا کی طبیعت کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ابا سے کہہ دیا کہ آپ اس گھر کو ان کے نام کر دیں، بیٹی کا کیا ہے، وہ تو بیاہ کر اپنے گھر جائے گی تو وہ گھر بھی اسی کا ہوگا، لیکن میں کہاں جاؤں گی، اس لیے گھر آپ میرے نام کریں۔ خدا جانے ابا کے دماغ میں کیا سوار ہوا کہ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے یہ گھر جو انہوں نے امی کی محبت میں بڑے پیار سے بنایا تھا وہ سوتیلی ماں کے نام کر دیا۔ سونیا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت روئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں صرف اور صرف ابا کے دم سے جی رہی ہے، ورنہ اگر سوتیلی امی کے ہاتھ میں ہو تو وہ دوسرے دن ہی گیٹ سے باہر ہوتی۔ ابا نے تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر اسے سوتیلی ماں کا شکار بنا ڈالا تھا، لیکن وہ ان سے گلا بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ انتہائی بیمار تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی صورتحال میں انہیں مزید پریشان کرے۔ سوتیلی ماں کے عزائم اس پر آہستہ آہستہ عیا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بے حد پریشان تھی کہ اسی دوران اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو اسے لگا جیسے اس کے سر سے چھت ہی چلی گئی ہو اور وہ بالکل ہی ننگے سر آسمان تلے آن کھڑی ہو۔ اسی دوران سوتیلی امی کا بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا وہ بھی یہاں رہنے کے لیے آ گیا۔ وہ انتہائی بگڑی ہوئی عادتوں کا مالک تھا، اس لیے ابا نے سوتیلی امی کو صاف صاف کہا کہ میری بیٹی جوان ہے، لہٰذا میں اس لڑکے کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ تو سوتیلی امی نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے گھر ہی چھوڑ دیا، جہاں پر وہ سب لوگ بھی بے حد اس سے تنگ تھے۔ وہ جب بھی یہاں آیا تو ابا جی نے اسے اپنی کڑی نگاہوں میں رکھا، کیونکہ وہ ہر وقت سونیا کے ارد گرد گھومتا رہتا اور اس سے بے مقصد سوال کرتا اور فری ہونے کی کوشش میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہتا، جو سونیا کے ابا کو شدید ناپسند تھی۔ اسی لیے انہوں نے اس کا یہاں داخلہ منع کر ڈالا، لیکن ابا کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی کہ سوتیلی امی نے فوراً اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ حالانکہ اس سے کافی بڑا تھا، لیکن اس میں تمیز نام کی نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی عادت تو یہ تھی کہ وہ کمرے میں بغیر دستک دیے داخل ہو جاتا، تو سونیا کو اس بات پر شدید پریشانی ہوتی۔ اس نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن جیسے وہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس کی سوتیلی امی نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو روک ٹوک نہیں کی، اور اب تو وہ اس کی شکایت بھی ان سے نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ اب اس گھر کی سیاہ سفید کی مالک بن گئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے سونیا کو مزید تعلیم دلانے سے صاف صاف انکار کر ڈالا، تو سونیا نے یہاں ایک ٹیوشن سینٹر میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں پر اس کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی، جو بڑھتے بڑھتے محبت بن گئی۔ لیکن پھر اس محبت نے سونیا کو وہ زخم دیا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ ابراہیم کی طرف اس لیے بڑھی تھی کہ اسے ابراہیم میں ایک سچا اور مخلص انسان دکھائی دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس بھری دنیا میں ابراہیم سے قائم ہونے والا یہ تعلق اس کے تمام دکھوں کو ختم کر ڈالے گا، لیکن یہ تعلق ہی روک بن گیا۔ اس تعلق نے اس پر وہ الزام دھر دیے جن میں وہ بالکل بے قصور تھی۔ بس اتنی سی خطا تھی کہ اس نے آنکھیں بند کر کے ابراہیم پر اعتماد کیا، اور اب وہ اعتماد چکنا چور ہو گیا۔
अब दुनिया में उसे कोई ऐसा रिश्ता नजर नहीं आ रहा था कि जिस पर एतबार करके वो जीना शुरू करे। वो इब्राहिम की बेवफाई याद करके तड़पती चली गई। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर उस कमरे में तन तनहा रोए चली जा रही थी। अचानक उसका दिमाग अलर्ट हुआ। उसे दरवाजे का हैंडल घूमता हुआ दिखाई दिया। बाहर से कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। दीवार गिर घड़ी पर उसकी निगाह गई तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। अचानक उसके जहन में आया कि कहीं ये पाशा ना हो, लेकिन फिर उसने अपने ख्याल को झटक दिया। वो आहिस्ता से उठी और दरवाजे के पास आई और आहिस्ता से बोली, कौन है? लेकिन बाहर से कोई ना बोला। अचानक उसने दरवाजा खोल दिया तो सामने उसका सौतेला भाई कामरान खड़ा था। वो उसे अपने दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। कामरान, क्या बात है? सब खैरियत है? तुम इस वक्त यहाँ? तो वो उसे धकेलता हुआ अंदर आ गया। ये क्या बदतमीजी है कामरान? वो गुस्से से बोली। अचानक वो उसकी तरफ पलटा और उसे गले लगा लिया तो सोनिया ठठक गई। कामरान, ये क्या तरीका है? पीछे हटो। तो कामरान तेज नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। बाहर लोगों को खुश करती हो और हम तुम्हें दिखाई नहीं देते? कामरान की बात सुनकर इश्तियाल की आग लहर कर उसके बदन में उठी और वो चीख कर बोली, निकलो मेरे कमरे से घटिया इंसान, कम से कम अपने और मेरे रिश्ते का ही ख्याल कर लो। उसकी चिल्लाती हुई आवाज सुनकर एकदम से सुतेली माँ भागते भागते कमरे में दाखिल हुई और उसने सोनिया से पूछा, क्यों चीख रही हो रात के इस वक्त? क्या हो गया है? तो सोनिया ने कहा कि अपने बेटे को समझाएं, बल्कि इसे रिश्ते का तकद्दुस सिखाएं। क्या किया है कामरान ने? कैसी माँ है आप? आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आपका बेटा आधी रात को मेरे कमरे में आया है और फिर भी आप पूछ रही हैं कि क्या किया है इसने? उसकी बात सुनकर कामरान फौरन बोला, अम्मी ये झूठ बोलती है, उन्होंने मुझे खुद अपने कमरे में आने की दावत दी है। कामरान की बात सुनकर सोनिया के औसान खता हो गए। उसने फटी फटी आंखों से कामरान की तरफ देखते हुए कहा, किस कदर मक्कार और अय्यार इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? इससे पहले कि वो उस पर झपटती, सुतेली अम्मी ने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उस पर ही बस नहीं किया, वो उसे मारती ही चली गई। उनका जब दिल ना भरा तो उन्होंने कामरान की बेल्ट उतरवा कर उससे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सोनिया शदीद जख्मी हो गई। उसके जिस्म पर जा बजा नील पड़ गए और खाल कई जगहों से उधड़ गई, जिससे खून रिसने लगा। वो उसको उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई और कामरान से कहा कि इसके दरवाजे को लॉक लगा दो। मैं कल अपने भाई को बुलवाती हूँ और इसका निकाह उससे करवा कर अपनी जान छुड़वाती हूँ। कब तक इस अजाब को मैं घर में रखूंगी? नीम गनुदा जहन के साथ उसने अपनी सौतेली अम्मी की जब ये बातें सुनी तो वो तड़प गई। अभी तो इब्राहिम के लगे जख्म सिले भी नहीं थे कि एक नया जख्म और खौफ उसकी जिंदगी में शामिल हो गया। वो अपने आप को सहारा देकर बामुश्किल उठकर बैठी और बेड के साथ टेक लगाकर सोचने लगी कि उसे क्या करना है। वो हर सूरत यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो कहाँ जाए? इस भरी दुनिया में इसे इस घर की दहलीज से बाहर कोई ऐसा रिश्ता नजर नहीं आ रहा था जहां पर वो जाकर कुछ दिन अमन और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। लेकिन यहाँ रहकर भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर उसकी शादी सौतेली अम्मी के भाई से हो गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और फिर उसके जहन में इतनी गुनूदगी तारी हुई कि वो वहां पर गिरकर बेहोश हो गई। न जाने वो कितनी देर तक बेहोश रही कि अचानक कमरे में हलचल होने से उसकी आंख खुली तो सौतेली अम्मी ने सुर्ख जोड़ा उसके मुंह पर दे मारा, ये फौरन पहन लो, अभी मौलवी आने वाला है, तुम्हारा निकाह आज ही अजमल से करवाऊंगी। तो वो रोने लगी, खुदारा ये जुल्म मुझ पर ना करे, मैं किसी सूरत अजमल से शादी नहीं करूंगी। बीबी, शादी तो तुम्हें अजमल से ही करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, खुदा के लिए मुझसे ये छत न छीने। वो रोते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन सुतेली अम्मी मुंह बनाते हुए कमरे का दोबारा लॉक लगा के बाहर निकल गई। तो वो चीख चीख कर रोने लगी। अचानक उसे कमरे में वही खुशबू महसूस हुई तो उसे लगा जैसे पाशा कमरे में आया है। वो अचानक उठकर बैठी और अपनी वरमज़दा आंखों को खोलकर दाएं बाएं देखने लगी। तभी उसे अपनी खिड़की के पास वही परिंदा सा दिखाई दिया तो वो डरते हुए खिड़की के पास आई और फिर सिसकते हुए उसने पाशा का नाम लिया। एकदम वो परिंदा लोहे की उस ग्रिल से गुजर कर अंदर दाखिल हुआ और एकदम इंसानी शक्ल सूरत में उसके सामने खड़ा हुआ। पाशा, तुम कुछ कर सकते हो, ये लोग जबरदस्ती मेरा निकाह कर रहे हैं। तो अचानक पाशा ने उसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से ले चलता हूँ, और अगर नहीं करना चाहती तो बताओ, मैं तुम्हें कहीं और छोड़ाऊं। तो वो उसकी बात सुनकर रोने लगी। मैं तो खुद नहीं जानती कि मुझे कहाँ चलना है, क्योंकि इस घर से बाहर तो किसी को नहीं जानती। तो क्या मुझे जानती हो?
تو سونیا نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے یہ وہ شخص ہے جو انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے، بلکہ اسے عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہے، جبکہ اس انسانی آبادی میں وہ انہی دونوں چیزوں کی متلاشی ہے۔ وہ آہستہ سے پاشا کی طرف بڑھی اور کہا، ہاں میں تمہیں جانتی ہوں اور تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے پر سکون سے سر رکھ دیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔